بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا روحانی سفر، زندہ کہانیاں سیریز، عشق یوسف۔ السلام علیکم۔ میں اس وقت ایک سیلن زدہ پرانے کمرے میں اندھیرا کر کے ٹھنڈے فرش پر بیٹھی تھی۔ کمرے میں ایک طرف فرشی بستر لگا ہوا تھا، کچھ ادویات کھلی پڑی تھی، ایک سٹیل کا جگ گلاس ساتھ دھرا تھا۔ کمرے کے ایک طرف ایک نیلے رنگ کا پرانا سوٹ کیس رکھا تھا جس میں میرے کچھ کپڑے اور سامان تھا۔ میں موت کے لیے دن گن رہی تھی کیونکہ میرے دماغ اور اسپائنل کارڈ میں ٹیومر ہے۔ یہ ایک مہنگا علاج ہے جس کے لیے فی الحال میرے پاس رقم نہیں ہے۔ اس سے بہت جلد موت واقع ہو جاتی ہے، لیکن میں نہ جانے کیوں زندہ ہوں۔ دماغ اور اسپائنل کارڈ مل کر سینٹرل نروس سسٹم CNS کو بناتے ہیں۔ سینٹرل نروس سسٹم سوچنے، سمجھنے، سیکھنے، جذبات، بولنے، دیکھنے، تحریک، درد، سانس لینے اور شرح قلب جیسے جسم کے اہم کاموں کو کنٹرول کرتا ہے۔ دماغ میں 3 اہم حصے ہوتے ہیں: سیریبرم، سیریبلم اور برین اسٹیم۔ سیریبرم دماغ کا سب سے بڑا حصہ ہوتا ہے۔ سیریبرم سوچنے، سمجھنے، سیکھنے، بولنے، یادداشت اور جذبات کے لیے ذمہ دار ہے۔ سیریبرم دماغ کے پیچھے کے حصے میں ہوتا ہے اور یہ تحریک، توازن اور ہم آہنگی جیسے متحرک کاموں کو کنٹرول کرتا ہے۔ برین اسٹیم وہ جگہ ہے جو دماغ اور اسپائنل کارڈ کو ایک دوسرے سے مربوط کرتا ہے۔ یہ سانس لینے، شرح قلب اور فشار خون جیسے زندگی کے اہم کاموں کو کنٹرول کرتا ہے۔ پیغامات اسپائنل کارڈ اور نسوں کے ذریعے دماغ سے جسم کے بقیہ حصوں میں آگے پیچھے تحریک کرتا ہے۔ رگوں، نیورون اعصابی تحریک یا برقیاتی اشاروں کے ذریعے مواصلت کرتے ہیں جو ایک نیورون سے دوسرے نیورون میں جاتے ہیں۔ میں ہڈیوں کا ڈھانچہ بن چکی تھی اور شکل سے بھوت لگتی تھی۔ میں اب ادویات کم استعمال کرتی ہوں یا صرف اس وقت جب مجھے شدید درد ہوتا ہے، اور وہ بھی میری حالت غیر ہونے پر میری پرانی ملازمہ نفیسہ زبردستی مجھے کھلا دیتی ہے۔ نفیسہ کے ہاتھوں میں میری پرورش ہوئی ہے اور وہ ایک ماں کی طرح میرا خیال رکھتی ہے۔ یہ گھر بھی اسی کا ہے جس میں اس وقت میں رہ رہی ہوں، کیونکہ مجھے جب میرے اوپر برا وقت آیا اور سب مجھے چھوڑ کر چلے گئے تو نفیسہ خاتون ہی تھی جو مجھے یہاں لے آئی۔ مجھے کینسر ہے، لیکن یقین جانے اس سے خطرناک چیز عشق ہے۔ عشق جسے لگ جاتا ہے گھن کی طرح کھا جاتا ہے۔ یہ وہ آکاش بیل ہے جو جس درخت سے چمٹ جائے کینسر کی طرح اس درخت کے وجود کو کھوکھلا کر دیتی ہے۔ زلیخا کو یوسف علیہ السلام سے عشق ہوا تو اپنا سب کچھ دو پر لگا دیا۔ عزیز مصر کی بیوی، مصر کی سب سے خوبصورت اور مغرور عورت نے اپنی عزت، شہرت، نام، وقار، مقام سب کچھ یوسف علیہ السلام پر نچھاور کر دیا۔ کہتے ہیں کہ جب یوسف علیہ السلام عزیز مصر بن کر شہر میں داخل ہوئے، ان کا استقبال کرنے کے لیے لوگوں کا مجمع موجود تھا۔ یوسف علیہ السلام کا نام سن کر زلیخا، جو اب بہت بوڑھی اور کمزور ہو چکی تھی، زیارت یوسف علیہ السلام کے لیے وہاں پہنچ گئی اور بےتابی سے یوسف یوسف پکار رہی تھی۔ یوسف علیہ السلام جب قریب پہنچے تو اسے دیکھ کر فرمانے لگے، زلیخا تو نہیں ہو؟ زلیخا تڑپ کر بولی، یوں کیوں نہیں کہتے میرے عشق کی بیمار زلیخا؟ پھر کہنے لگی، وقت کس قدر ظالم چیز ہے نا، بادشاہوں کو محتاج بنا دیتا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام فرمانے لگے، بے شک میرا اللہ بہت کریم ہے، وہ غلاموں کو بادشاہ بنا دیتا ہے اور کسی مغرور سرکش کو پسند نہیں کرتا۔ میں عروج زمان چودھری، ماں باپ کی اکلوتی اولاد، بہت بڑی فرم کی آنر، آکسفورڈ یونیورسٹی انگلینڈ کی تعلیم یافتہ، کروڑوں کی مالک، غصہ انا غرور وائی فائی کی طرح ہمیشہ میرے ارد گرد رہتا تھا۔ ابھی تک شادی نہیں کی،
کیونکہ میں کسی کو اس قابل ہی نہیں سمجھتی تھی۔ پھر میری زندگی میں بھی ایک یوسف آ گیا۔ وہ میری فرم میں ایک مینیجر کی پوسٹ پر اپوائنٹ ہوا تھا۔ بلا کا بولا بالا، پھولے گال، گندمی سنہری رنگ، ڈارک براؤن بال، چھوٹی چھوٹی داڑھی، ستواں ناک، چوڑے کاندھے، 6 فٹ سے نکلتا قد، بڑی بڑی آنکھیں جن میں بلا کی معصومیت تھی۔ میں نے غور کیا وہ کبھی بھی آفس کی کسی لڑکی سے آنکھیں ملا کر بات نہیں کرتا تھا، ہمیشہ آنکھیں جما کر رکھتا تھا، ہمیشہ آنکھیں جھکا کر رکھتا تھا، جیسے اس کو اپنی عزت اور حیا کا بڑا مان ہو۔ وہ اکثر خاموش رہتا تھا، اور جب بات کرنی ہوتی تو ٹو دا پوائنٹ بات کرتا تھا۔ اس کی بات بہت مختصر اور مدلل ہوتی تھی۔ اپنے کام پر پوری گرپ رکھتا تھا، انتہائی محنتی اور ایماندار۔ میں جو بات بات پر فرم کے ملازموں کو لڑاتی رہتی تھی اور جو میری خوشامد نہیں کرتا تھا اس کو ملازمت سے فائر کر دیتی تھی، لیکن اس نے کبھی بھی خود کو میری خود پسندی کا شکار نہیں ہونے دیا۔ وہ نہ ہی میری خوشامد کرتا تھا نہ ڈرتا تھا، بلکہ کام کے علاوہ مجھے کوئی اہمیت بھی نہیں دیتا تھا، اور یہی بات میری انا کو ٹھیس پہنچاتی تھی۔ میں سمجھتی تھی کہ یہ بھولا بھالا نہیں بلکہ مغرور ہے اور مجھے جان بوجھ کر اگنور کرتا ہے۔ لیکن آگے جیسے جیسے وقت گزرا مجھے احساس ہو گیا کہ وہ مغرور نہیں بلکہ کام سے کام رکھنے والا ہے۔ وہ میرے ساتھ مختلف میٹنگز میں شرکت کرتا تھا، حتیٰ کہ فورن ٹور میٹنگ پر بھی میں اسے ساتھ لے کر جاتی تھی۔ مجھے احساس ہی نہیں ہوا کہ میں کب اس کی گرویدہ ہو گئی۔ محترم ناظرین و سامعین، اس کہانی کا بقیہ حصہ اگلی آنے والی ساتھ میں پیش کیا جائے گا۔ اللہ حافظ۔